اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا اور جہاد کرو فی اللہ اللہ کے راستے میں حق کا جہاد جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جہاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اہل ایمان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو اپنے وطن سے نکلنے کے اوپر مجبور کیا گیا، تو مسلمانوں کو اجازت دی گئی اور ہدایت دی گئی کہ اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرو، اور ایسا قتال کرو، ایسا جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جیسے کہ اس دور کے اندر فلسطین کے مسلمان جہاد کرنے کا حق ادا کر رہے۔ ایک ہوتا ہے کام کرنا ایسے کہ بس نام ہو جائے، ٹوٹل ہی پورا ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی ایسا کام کرے کہ دوسرے کا دل بھی گواہی دینا شروع کر دے کہ یہ صرف کام نہیں کر رہا، ٹوٹل پورا نہیں کر رہا، انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام پیدا نہیں کر رہا، بلکہ کام کا حق ادا کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایک طالب علم ہو، جب وہ بچوں کے دن آ جاتے ہیں، کھیل کا وقت بھی پڑھائی کو دے دیتا ہے، موبائل کا وقت بھی پڑھائی کو دے دیتا ہے، صرف نماز کے اوقات نکالتا ہے، کھانے کے اوقات نکالتا ہے، باقی 24 گھنٹوں میں 5-6 گھنٹے سوتا ہے، باقی ہر وقت پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو آدمی کا دل گواہی دیتا ہے کہ پڑھائی نہیں کر رہا بلکہ پڑھائی کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو جس طرح حق ادا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی مثبت ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا صرف جہاد نہیں، بلکہ ایسے جہاد کرو کہ جیسے حق ہوتا ہے، کہ نہتے مسلمان ہیں فلسطین کے، دوسری طرف جو اسرائیل ہے اس کی پشت کے اوپر کتنے کفار کھڑے ہیں، کفار کے ممالک کھڑے ہیں، لیکن اب تک وہ سارے کفار مل کر بھی فلسطین کو فتح نہیں کر سکے، قبضہ اس کے اوپر ایک انچ کے اوپر بھی غزہ کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے۔ تو یہ حقیقت کے اندر فلسطین کے مسلمان میدان کے اندر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلے کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر جہاد کر رہے ہیں، حق کا جہاد، ایسے جہاد کر رہے ہیں جیسے جہاد کا حق ہے۔ جہاد کا لفظ جہد سے ہے، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرنا، جس کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو دی بیسٹ، یعنی اپنی کوشش کی اس کے اندر انتہا کر دے، جتنی اس کی طاقتیں ہیں، جتنی صلاحیتیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ، آخری کوششیں کر دی تھی، بدر میں جو کچھ تھا پیش کر دیا تھا۔ تو جب آدمی ایک کام کے لیے دی بیسٹ پیش کر دیتا ہے، اپنی انتہائی کوششیں پیش کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددیں اور نصرتیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جہاد کرو، تو جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے جس کو جنگ کہا جاتا ہے، جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، جب آدمی اپنے نفس کو اللہ کے راستے کے اندر جماتا ہے۔ ایک موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے جنگ سے، قتال سے، تو مسلمانوں سے عرض کیا کہ ہم جہاد صغیر سے جہاد کبیر کی طرف آ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی تھی کہ جہاد کبیر یہ نفس کے خلاف جہاد ہے، کہ آدمی جب معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو اس کو چمک کی لڑائی لڑنی پڑتی ہے، جنگ کے میدان میں تو ایک طرف کی لڑائی ہے کافروں کے ساتھ، یہاں پر نفس کے خلاف بھی لڑائی ہوتی ہے، کہ نفس کہتا ہے کہ بس سوتے رہو، نماز کے وقت سوتے رہو، اس کو بھی دبانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں جماتا ہے، اپنے نفس کے اوپر زور کرتا ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر شیطان کے خلاف بھی لڑائی ہوتی ہے، معاشرے کے غلط رسم و رواج کے خلاف بھی لڑائی ہوتی ہے، تو آدمی اللہ کے راستے کے اندر جو مسلمان ہے وہ مجاہدہ کی زندگی گزارتا ہے، کبھی دیکھو تو نماز میں، کبھی دیکھو تو خدمت خلق میں، کبھی دیکھو تو کس نیکی میں، کبھی دیکھو تو کس نیکی میں، یہ مجاہدے کی زندگی ہوتی ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ